بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم گاہے بگاہے مرزا محمد علی انجینئر کی جو جہالتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت کا سب کو پتہ چل سکے، اور ایسے لوگ کہ جو اس کو عالم سمجھتے ہیں، جو اس کو اسکالر سمجھتے ہیں، جو اس کو کوئی بہت بڑا محقق یا کچھ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اس کی جو حقیقت ہے وہ واضح کی جا سکے تاکہ وہ جو ہمارے بھائی گمراہ ہیں وہ گمراہی سے راہ راست پہ آ جائیں۔ ہماری کوشش ہے اللہ تعالی ہماری کوشش کو مفید فرمائے۔ آج جس مسئلے کو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یزید بن معاویہ کا مسئلہ ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر یزید بن معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا نظریہ رکھتا ہے، وہ پہلے آپ مرزا محمد علی انجینئر کی زبانی بذات خود سنیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مرزا محمد علی انجینئر کا جو جاہلانہ نظریہ ہے اس کا رد کرتے ہیں۔ یعنی میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا، میں اسے مسلمان مانتا ہوں۔ آپ نے مسلمان اسے کہہ لیں، اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں۔ پہلے آپ اس کو مسلمان کہہ لیں، اس کے بعد دنیا کی جتنی بڑی گالیاں آپ اس کو دینا چاہیں دے لیں۔ کہتا ہے کہ میں یزید بن معاویہ کی تکفیر نہیں کرتا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کافر نہیں سمجھتا، میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو یہی بات کہتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں یزید بن معاویہ کو مسلمان سمجھیں۔ دیکھیں یزید بن معاویہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، میں یہاں پہ اس بات کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، لیکن صرف اور صرف میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ اگر مرزا محمد علی انجینئر یزید بن معاویہ کو مسلمان مانتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، اور اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ اس کو جتنی بڑی گالیاں بندہ کوئی دینا چاہے مسلمان کو تو دے سکتا ہے، یہ تو ایک جاہلانہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے مرزا محمد علی انجینئر کی جہالت پہ۔ اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو اس کو اسکالر سمجھتے ہیں، جو اس کو کوئی عالم دین سمجھتے ہیں، محقق سمجھتے ہیں، اور اس کے نام کے ساتھ تو آج کل امام لکھا جاتا ہے۔ امام یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں ان پہ آپ دیکھیں، امام محمد علی انجینئر لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو جس کو امام کہا جاتا ہے اس بیچارے کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مسلمان کہہ لو، مسلمان کہنے کے بعد بندہ مسلمان کو جتنی بڑی گالیاں دے لے کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سے بخاری 7078 نمبر، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان دماءکم و اموالکم وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خبردار، تمہارے اوپر ایک مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت اور مسلمان کی کھال تمہارے پر ایسے حرام ہے جس طرح کہ یہ حج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح کہ یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح کہ یہ حج کا مہینہ حرمت والا ہے، اسی طریقے سے مسلمان کی عزت، مسلمان کا خون اور مسلمان کی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ یعنی مسلمان کی جو عزت ہے نبی علیہ السلام نے وہ شامل فرمائی، اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کہو لیکن گالیاں دیتے رہو، جبکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 221 نمبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جتنی مرضی گالیاں دے لیں آپ، اس کو بس مسلمان کہیں پھر گالیاں دیتے جائیں۔ اگر الفرض والمحال آپ لوگ جو الزامات لگاتے ہو یزید بن معاویہ پہ وہ سچ مان لیں، یہاں پہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ وہ سچ ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ سچ مان لیں تو آپ جو گالیاں اور بکواسات نکالو گے، مغلظات بکو گے، آپ میں یزید میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یعنی یزید اگر وہ والے کام کرے تو وہ برا، اور اگر تم کرو تو تم اچھے ہو، تم متقی ہو۔ تو یہ ہے جو لوگوں کو راہ راست دکھانے والا، یہ جس کو اسکالر کہا جاتا ہے، اس کی جہالت کی حد یہ ہے۔ یا تو مسلمان نہ مانو، اگر مسلمان مانتے ہو تو پھر مسلمان کے جو حقوق نبی اسلام نے مقرر فرمائے ہیں وہ پھر حقوق تسلیم کرو۔ یہ کسی کے باپ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ مسلمان بھی مانتا رہے اور پھر یہ ہے کہ حقوق بھی غصب کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔